السلام علیکم سامعین اکرام، ویلکم ٹو بریزن ٹروتھ۔ میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ٹی وی میس میڈیا پہ یا پارلیمنٹ کے اندر بھی بجٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو ایک چیز سمجھ یہ نہیں آتی کہ آپ 6-7 دن 8-10 دن جو بحث کرتے رہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے۔ سمپل میجورٹی کے ساتھ بجٹ نے پاس ہونا ہوتا ہے۔ حکومت جو سوچ چکی ہوتی ہے یا حکومت کے جو طاقت کے حلقے ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں فائنینشیل پالیسی کے بارے میں وہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ حکومت صرف اپوزیشن ایک وہاں پر ایک احتجاج کا ماحول بنائی رکھتی ہے اور بینرز اٹھائی رکھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ وہ سارے پروسیجر کے اندر جو ہے وہ بحث و مباحثہ کہہ لیں یا جو بھی وہاں پر معاملات ہوتے ہیں اس پہ قوم کا خزانے سے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ڈیلی کے حساب سے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی یا تو ایسا سسٹم بنا دیا جائے کہ 2/3 میجورٹی ہو تو اس کے بعد فائنانس بل پاس ہو، پھر تو چلیں کوئی سمجھ میں بھی آتی ہے، ورنہ تو اس کی کوئی جو ہے پیچھے لاجک جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ اس وقت آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بجٹ کے ان پہلوؤں کے بارے میں جو کہ نہایت اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیشہ سے ایک خاص طبقے کی یا انٹلیکچوئلس کی یا پڑھے لکھے لوگوں کی یا اویئر لوگوں کی یہ خواہش رہی ہے، ڈیمانڈ رہی ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کے اندر تعلیم کا جو حصہ ہے وہ بڑھایا جائے۔ انفارچونیٹلی کوئی بھی شاید اس معاملے میں سیریس نہیں ہے۔ دیکھیں سامعین اکرام، جب تک کسی ملک کے اندر تعلیم کے اوپر خرچ نہیں کیا جاتا، تعلیم کو سیریس نہیں لیا جاتا، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ آپ کی ایجوکیشن سسٹم جو ہے، آپ کے سرکاری اداروں میں جائیں، سرکاری اسکولوں میں جائیں، وہاں پر جو ایک تو وہاں پر تعلیم کے جو انفراسٹرکچر زب و حلی کا شکار ہے۔ آپ کے اسکول اور جو ہیں کالجز ہیں وہاں پر فرنیچر، وہاں کی بلڈنگز، وہاں پر اب اتنی گرمی کے اندر، شدید گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی بہت سارے اسکولز میں نہیں ہے، وہاں پر واش رومز نہیں ہوتے۔ یہ ایکچوئل پرابلمز ہیں۔ اس بارے میں یہ ہیں اصل مسئلے اس ملک کے، یہ وہ تکالیف ہیں۔ آپ یقین کیجئے پاکستان کے اندر صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو ڈسٹرکٹس ہیں، ڈی ایچ اوز ہیں، آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر آپ جائیں بیڈز نہیں ہیں۔ وہاں پر آپ جائیں تو مریض اپنی ڈرپ خود پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے جو اسے لگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سٹینڈ نہیں ہوتا لگانے کے لیے۔ دوائیاں جو ہیں وہ وہاں پر ہیں ہی نہیں اور آپ کو باہر سے لینی پڑتی ہیں۔ ڈاکٹرز کا جو وہاں پر بیہیویئر ہوتا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھیں امین کرام، یہ وہ پرابلمز ہیں۔ پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لوگ جو ہے وہ ترقی کی طرف پازیٹیو سوچیں، ان میں شعور آ جائے، جب آپ نے تعلیم کے راستے بند کر کے رکھ دی ہیں پاکستان کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے سرکاری اداروں میں ہی لوگوں کو تعلیم ملنی چاہیے، یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ آپ وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں، اور ڈیفینیٹلی میں اس چیز کا پروپوننٹ ہوں کہ آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر کو وائبرنٹ ہونا چاہیے، ایجوکیشن کے اندر انوالو ہونا چاہیے، ہیلتھ کے اندر انوالو ہونا چاہیے، لیکن صرف اس پہ چھوڑ دینا بھی مناسب بات نہیں ہے۔ آپ کو اس کا ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے کہ آپ کے جو وہ طبقہ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا مہنگے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر بہت مہنگا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ مہنگا کر دیتے ہیں، اس کا طریقہ کیا؟ جب آپ کسی بھی کاروبار کے اندر کسی کی انٹری مشکل بنا دیں تو وہ کاروبار جو ہے وہ اس کے اندر جو بھی سروسز ہیں یا پروڈکٹس ہیں وہ مہنگی ہوتی جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر جس طرح آپ شوگر مافیا کریٹ کر دیتے ہیں، دیکھیں جب آپ چلیں میں اس کو ریفریز کرتا ہوں عام سمجھانے کے لیے، کوئی بھی کاروبار لے لیں، اس پر آپ لائسنس لگا دیں، اور لائسنس جو ہے حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی ایک خاص جو بھی ان کا میرٹ ہے، پولیٹیکل ہے، جو بھی ہے، اس پر وہ ڈسٹریبیوٹ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ وہ دوسری چیز جو اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہو کہ وہ کاروبار کو سیٹ اپ کرنے کے لیے کروڑوں اربوں کا سرمایہ چاہیے ہو، پھر تو آپ بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ کاروبار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں۔ مثال کے طور پر شوگر مل ہے، ٹیکسٹائل ملز ہیں۔ تو آپ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ ایسا طریقہ نکالیں، ایسا سسٹم لے کر آئیں کہ جو کم سرمایہ کے لوگ ہیں کہ کنسورشیمز کا کوئی طریقہ لائیں کہ جو مل جل کر ان بڑے بزنسز میں بھی اور لوگ انٹر ہو سکیں، اور پھر باہر سے لوگ بھی آ کے اس بزنسز کے اندر انٹر ہوں۔ آپ ان کو لے کر رہیں، ان کو انسینٹیو دیں۔ دیکھیں سامعین اکرام، جب بھی کسی کاروبار کے اندر زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، اس کاروبار میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر کمپٹیشن جب ہوتا ہے آپس میں تو پرائسز نیچے آتی ہیں، اور ساتھ ہی سروسز، اس کی کوالٹی جو ہے، چاہے وہ سروس ہے پروڈکٹ، وہ بڑھتی ہے،
کیونکہ جو بائر ہے اس کو چاہیے سستی چیز اور اچھی کوالٹی کی. اور پھر اس میں جب کمپٹیشن ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ جب کچھ چند بزنسز کے اندر جب آپ انٹرنس بیریئر ڈال دیتے ہیں، ہر بندہ سرمایہ کی وجہ سے اور گورنمنٹ کے لائسنسز کی وجہ سے انٹر نہیں ہو پاتا اور چند لوگوں تک وہ محدود ہو جاتا ہے، تو وہ آپس میں وہ ایک کارٹل بنا لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ اس کی جو ہے پرائسز رکھتے ہیں اور اپنے مرضی کی پالیسیز لے کر آتے ہیں. جب چاہتے ہیں بلیک کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پرائسز اوپر لے جاتے ہیں. تو یہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو بہرحال میں بات اور طرف چلے گئی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی اگر آپ چیزوں کو، اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی اگر آپ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ایسی پالیسیز لانی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہاسپٹلز، کلینکس بنائیں. جو ینگ ڈاکٹرز ہیں اپنے کلینکس بنائیں، چھوٹے چھوٹے کلینکس بنائیں، جتنی زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز لے کر آئیں، کمپٹیشن ہو، ساتھ میں لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور جو منوپلی ہے بڑے ہاسپٹلز کی وہ کم ہونے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جتنے زیادہ ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بننے چاہیے، اس کے لیے جو گورنمنٹ پالیسیز لے کر آئے اور یہ جو منوپلی ہے اس کو ختم ہو. اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر کا بھی ہے، آپ جو ہے وہ جو آئی ٹی بیسڈ لرننگ ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے گھروں کے اندر لوگوں نے اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں اس کو اور انسینٹیوائز کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہاں پر تعلیم حاصل کریں اور پھر بورڈ میں جا کے پیپرز دے دیں. اور جب بچے بورڈ میں پیپرز دیں گے یا او اے لیولز کا سسٹم کے اندر کوئی برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ایسی بات، اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اور وہ ڈیفینیٹلی ویسٹ جو ہے آپ کی تعلیم کے معاملے میں بہت زیادہ انسینٹیوائز کرتا ہے کہ آپ کے جو یہاں پر ہے جو غریب طبقہ ہے یا ہمبل بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں، متوسط طبقے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی او اے لیولز کے اندر اپنی قابلیت کو شو کر سکیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ جن میں آپ انسینٹیوز دیں یا سبسڈی دیں، تعلیم میں دیں. ساتھ ہی آپ کو جو تھوڑی سی جو ہے وہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. سامعین کرام، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے آئین کے اندر ہماری جوڈیشری کو اور ہمارے ڈیفنس فورسز کو کور ہے، اسی طرح کا کور ہمارے اساتذہ کو ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی بھی ملک کے محترم ترین جو طبقہ ہے وہ آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں. یہ ٹیچرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوم کو بناتے ہیں. آپ کے جو ٹیچرز ہیں یا پروفیسر، کم از کم پروفیسرز جو ہیں آپ کے، کم از کم میں بات کروں جو یونیورسٹیز کے اندر، ان کو لیگل کورز ہونے چاہیے. ان کو اپنا مفی الضمیر بیان کرتے ہوئے 10 بار سوچنا نہ پڑے کہ ہم جو اپنے ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں کل ہمارے ساتھ وہاں پر لنچنگ نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہمیں کورٹس میں دھکے کھانے پڑے. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ جب تک آپ، اور پھر ساتھ میں آپ ان کی پے اسکیل کسی بھی ان کے جو لیول کے اوپر ان کے انسینٹیوز ہیں، آپ پلاٹس دیں ان کو اسکیم جو بھی آپ میکسیمم پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، اس سے ڈبل ہونا چاہیے ٹیچرز کے لیے. جب آپ کے ٹیچرز کا جو طبقہ ہے اس کے اندر انسینٹیوز ہوں گے تو وہ برینز جو قابل ہیں وہ ٹیچنگ کی طرف آئیں گے. جب وہ ٹیچنگ کی طرف آئیں گے تو ایک ٹیچر ہزاروں لاکھوں جو ہیں قابل بچے پروڈیوس کرتا ہے. وہ آپ کا ایکچولی سرمایہ ہے، وہ دیا ہے جس سے آپ کے ملک کے اندر کئی دیے جلتے ہیں اور پھر ملک روشن ہو جاتا ہے. جب تک آپ یہ چیز ریئلائز نہیں کریں گے تب تک آپ کے ملک کے اندر معاشرتی طور پر، معاشی طور پر اور ہر لحاظ سے امپرومنٹ نہیں آ سکتی. تو آپ کو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے توجہ ہے تعلیم کے اوپر دینی چاہیے، ہیلتھ کے اوپر دینی چاہیے. یہ وہ سیکٹرز ہیں جو کہ اس وقت جس سے ہر پاکستانی جڑا ہوا ہے، اور یہ وہ کچھ گزارشات تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا. اور ساتھ میں تیسری اہم چیز، ہمارے بجٹ کے اندر بہت بڑا حصہ سول جوڈیشل ریفارمز کے لیے ہونا چاہیے. جس ملک کے اندر، جس میں ہمیشہ میرے ویلاگ میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس ملک کا کوئی شعبہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی ملک لیڈ نہیں کر سکتا باقی اقوام کو جس کے ملک کے اندر قانون کا سسٹم کمزور ہو. تو اگر آپ جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں، اور بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت آسان ہے. آپ کے پاس اگر اس وقت 500 سول ججز ایگزامپل دے رہا ہوں مثال کے طور 5000 سول ججز پاکستان میں فار ایگزامپل ہیں، تو آپ یقین کیجئے آپ کا بجٹ کا کتنا خرچہ ہو جائے گا. آپ کا 2%، 4%، 5% بجٹ اگر آپ اپنا استعمال کریں تو آپ ان ججز کی تعداد کو ڈبل 3 گنا کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو کیسز 10 سال میں جن کا فیصلہ ہوتا ہے وہ 1 ماہ میں ہونا شروع ہو جائے گا، 1 ماہ کا جو اس کا ہوتا ہے اس کا 1-2 دن میں ہونا شروع ہو جائے گا.
تو کہنے کا مقصد، اور اس سے آپ کی اکانومی کا کیا ہوگا؟ آپ کی اکانومی 6 ماہ کے اندر ودن 1 ایئر 10 گنا گرو کر جائے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا سرمایہ دار، آپ کا کامن آدمی کو یہ کور مل جائے گا کہ میں جب بزنس کرنے مارکیٹ میں جاؤں گا کوئی بندہ میرا پیسہ لے کر دوڑ نہیں سکتا، کوئی بندہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. تو لوگ، ایک تو جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے، میں دوسرا اینگل بتا رہا ہوں، ایک تو وہ اس کو تسلی ہو جائے گی، تو پھر وہ جو ہے بڑے بہادری کے ساتھ سرمایہ کاری کرے گا، چھوٹے چھوٹے بزنس میں اپنے انویسٹ کرتے ہوئے لوگوں کو لینڈنگ کرے گا، باہر نکلے گا. اور اس کو یہ پتا ہوگا کہ اگر کسی محکمے کے کسی آفیسر نے میرے ساتھ آ کے زیادتی کی تو میں کورٹ میں جاؤں گا، مجھے چند دنوں میں ریلیف مل جائے گا. تو پھر وہ بلیک میلنگ سے بھی بچ جائے گا سرکاری اداروں کی. تو سامعین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بجٹ کے اندر سپینڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اینگل جوڈیشل ریفارمز کا یہ بھی ہے کہ جب آپ کے کورٹس کے اندر سیٹلمنٹس ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو پھر سڑکوں پر فیصلے نہیں ہوتے، پھر لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، کرائم بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر پنچایتوں میں فیصلے نہیں ہوا کرتے، اور انسانیت سوز قسم کے فیصلے جو کہ دھبا ہیں انسانیت پر، وہ دیکھنے کو نہیں آتے. پھر کورٹس کے اندر لاجک، ریزن، ریشنل اور آئین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو سامعین کرام، یہ میری گزارشات تھیں کہ 3 جو سیکٹر ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور آپ کا جوڈیشری ہے، اس کو بجٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ حصہ دینا چاہیے. آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، لیکن جو اکانومسٹ ہیں، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ان تین جو چیزوں کے اوپر اگر آپ اپنے بجٹ کی الوکیشن کریں تو یقین جانیے بہت کم عرصے میں پاکستان کی کایا پلٹ سکتی ہے. اس پہ بجٹ پر اس سے متعلق پھر بھی بات کرتے رہیں گے. ابھی تک کہ اتنا ہی. سید ذیشان حیدر کو بریزن ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.